برا لگے، عمران خان پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کو رہا کیا جائے۔ دو طریقے ہیں، یا اس کا مینڈیٹ اس 2 نمبر کی جھوٹی، غلط اور زر اور زور پہ آئی حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی، یا تمام پارٹیوں اکابرین کی میٹنگ سے یہاں نئے انتخابات کا بندوبست ہو۔ آپ جتنے بھی لیٹ کریں گے آپ کا نقصان ہوگا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام۔ محمود اچکزئی نے آج عوامی سمندر سے انتہائی خطرناک قسم کا خطاب کیا اور خطاب میں کہا کہ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے واضح پیغام دیا۔ کیا کہا آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، میں قبلہ رو کھڑا ہوں۔ ہم کیا قسمیں اٹھائیں آپ کے سامنے؟ ہم اس کو اپنی سرزمین سمجھتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا مدفن سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اجتماعی ملک بن چکا ہے بھی خطے کے ممالک کے دنیا کے اس میں ایک سیال، بہادر، برابر ملکی سے کیفیت سے کھڑا ہو۔ اس کے لیے یہ رویہ غلط ہے جو جاری ہے۔ زور، دھمکی، نفرتوں کے نتیجے میں ہم اس ملک کو ایک دفعہ توڑ چکے ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے اپنا ملک توڑا۔ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیں اس ملک کو چلائیں۔ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، یا آئین متفقہ آئین بالادست ہوگا۔ یہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ خارجی اور داخلی ساری پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں گی۔ قوموں کے وسائل ان کے بچوں کی خدمت میں ہوں گے۔ پہلے بلوچ وطن میں انسرجنسی ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ انصاف نہیں دے رہے۔ بلوچ وطن کے وسائل پہ بلوچ ماں بیٹی کا قبول کر لیں۔ سندھی وطن کے سائل وسائل پہ سندھیوں کا وہ قبول کر لیں۔ پشتون وطن کے وسائل پہ ان کے بچوں کا حق، آئینی حق تسلیم کر لیں۔ پنجاب کے حقوق پنجاب کے علوم کے حوالے کر دیں۔ یہ ملک بہت بہترین ملک بن سکتا ہے، بہترین ملک بن جائے گا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لوگ سچائی سے، سچ کہنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان پاکستان کا سب سے زیادہ ووٹ لینے والا لیڈر ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کو رہا کیا جائے۔ 2 طریقے ہیں، یا اس کا مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے، یا تمام پارٹیوں اکابرین کی میٹنگ سے یہاں نئے انتخابات کا بندوبست ہو۔ آپ جتنے بھی لیٹ کریں گے آپ کا نقصان ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی پاگل کا یہ خیال ہے، یا بعض پاگلوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے مارنے سے مسائل حل ہوں گے، لوگ مرتے ہیں۔ آپ نے بھٹو کو مارا، نتیجہ کیا نکلا؟ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرا ہوا خدا نخواستہ مرا ہوا عمران خان زندہ عمران خان سے بڑا خطرناک ہوگا۔ عمران خان کو چھوڑیں، اور اگر نہیں چھوڑتے پشتونخوا ملیون پارٹی اس 2 نمبر کی جھوٹی، غلط اور زر اور زور پہ آئی حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم عمران کو بھی ملیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے، خاقان عباسی بھی اس میں ہوگا، مذہبی جماعتیں بھی ہوں گی۔ لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ پاکستان کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ پاکستان اس کا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ سارے لوگ، کروڑوں لوگ نکل پڑے، پھر کسی کو بعض وردی پوش حضرات الفاظ کے انتخاب میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا تھا، پتہ نہیں یہ چیزیں کس کو جیز میں ملی ہے یا جو بھی ہے، مہربانی کریں الفاظ میں احتیاط کریں،
یہ وطن ہمارا ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، اس میں رہنے والے لوگ ہمارے بھائی ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچ، ہم بھائیوں کی طرح گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں، پشتون واحد لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان میں منقسم ہیں۔ پاکستان کے اندر ڈیورن لائن سے لے کر اباسین تک بمائے اٹک میاں والی، ان پشتونوں کو ایک صوبہ دے دو۔ افغانستان کے ساتھ میرا ایمان ہے، افغانستان کے سالمیت کے ساتھ پاکستان کی سالمیت جڑی ہوئی ہے۔ یہ سوچ نکال دے دماغ سے کہ آپ افغانستان کو 5واں صوبہ بنائیں گے۔ افغانستان آپ کا ملک ہے، آپ کا دوست ہے، اکٹھے ہو جاؤ بھائیوں کی طرح۔ افغانستان بھی زندہ باد، پاکستان بھی زندہ باد، اور سب سے پہلے پشتونخوا ملیٹری پارٹی زندہ باد، پشتوانہ زندہ باد۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، محمود اچکزئی نے آج تمام چیزیں کھل کر سامنے رکھ دی اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ عمران خان اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ جتنا بھی اس کو دبانے کی، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، پوری دنیا اتنا چیخ چیخ کر ان کے متعلق بات کرے گی۔ ڈی چوک میں جو غیر انسانی سلوک ہوا اس کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر محمد بن سلمان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فلسطین، سعودیہ کا ڈیلیگیشن وہاں پر قومی اسمبلی میں موجود تھا۔